الرحمن الرحیم پرچار پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز خان۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان محمد اسلم غوری صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس اور پی ڈی ایم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آئندہ کی جو حکمت عملی ہے پی ڈی ایم کی وہ کیا ہو سکتی ہے۔ کیا وہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے، اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، یا جیل بھرو تحریک شروع کریں گے؟ اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ کی نظر کرتے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ اس سے پہلے جب حکومت نے اس پہ کرونا پہ ہم نے بھی جلسے بند کیے تھے اور اپنا سیاسی پروگرام اپنے اجلاسات تک ہم نے ختم کر دیے تھے، اس وقت حکومت کی سنجیدگی تھی۔ اب حکومت کی سنجیدگی نہیں ہے، نہ ٹیسٹ اتنی مقدار میں ہو رہے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے، دفاتر کے ٹائم شارٹ نہیں کیے ہیں، اسکول کھلے ہوئے ہیں، ایون کہ پرائمری اسکول کے بچے بھی بیٹھ جا رہے ہیں اسکولوں میں، تو حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت صرف کرونا کی آڑ میں اپوزیشن سے چھپنا چاہ رہی ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ اگر کرونا ہے تو سب کے لیے، صرف اپوزیشن کے جلسے کے لیے کرونا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم جلسے کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی ہوا، گلگت بلتستان میں جے یو آئی فے کا جو موقف ہے کہ حلف نہ اٹھائے جائیں، جبکہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں تو وہ آگے الیکشن میں بھی جا رہی ہیں سی ایم کے، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ گزشتہ دنوں میں سربراہی اجلاس بھی ہوا ہے پی ڈی ایم کا، تو پیپلز پارٹی نون لیگ نہیں مانی؟ دیکھیے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو اس موضوع میں بات نہیں ہے۔ دوسری بات، گلگت ایک حساس جگہ ہے اور اس کے اوپر ہر پارٹی کے اپنے اپنے جو ہے خیالات ہیں اور اب پارٹی اپنے اپنی سوچ رکھتی ہے، تو ہم گلگت بلتستان کو کسی قسم کا میدان جنگ نہیں بنانا چاہتے۔ ہم اپنی پاکستان کے اندر کی جنگ کو، جو اسلام آباد کی جنگ ہے، کراچی کی جنگ ہے، لاہور کی جنگ ہے، اس کو گلگت میں نہیں لے جانا چاہتے۔ وہاں بڑا حساس معاملات ہیں۔ یہ تو حکومت کو چاہیے تھا کہ معاملات کو وہاں تک نہ لے جاتی کہ ہم مجبور ہوتے وہاں اقدامات کرنے کے۔ وہاں بڑا اشتعال ہے، لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، جلوس نہیں کر رہے ہیں، روڈوں پہ ہیں اور کئی علاقے بلاک کھڑے ہوئے ہیں، کئی جگہوں پہ ان کو فوج بھی طلب کرنی پڑی ہے۔ وہاں کے معاملات وہ جان رہے ہیں، لیکن ہم نے معاملے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے فی الحال اس خاموشی کو اختیار کیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کے زرداری کیپٹن صفدر کا جو معاملہ آیا ہے اس پہ بلاول نے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی ہے، پھر بلاول اور مریم نواز کی ملاقات بھی ہوئی ہے، پھر بلاول کا بیان ہے کہ جنوری میں حکومت ختم ہو جائے گی، مریم نواز کا بھی آیا ہے کہ جنوری میں جو ہے حکومت ختم ہوگی، نئے الیکشن ہوں گے۔ کیا پی ڈی ایم سطح پر کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہوئے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں، میں اس بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے آج کل تو محکمہ موسمیات ہے نا، اس سے قبل جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے نا تو بتاتے تھے کہ آج حبس زیادہ ہے، یا آندھی آئے گی یا بارش آئے گی۔ سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے۔ ہم حالات کو تناظر میں یہ بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس وقت وہ صرف ہمارے جلسوں سے اتنے خوفزدہ ہیں، اور انہوں نے جلسوں سے خوفزدہ ہو کے انہوں نے اس پہ جلسوں پہ پابندی لگائی، کسی اور چیز پہ کرونا نہیں نافذ کیا۔ اس کا مطلب گھبرائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم سے لے کے اور وہ گلگت بلتستان کے منسٹر تک، اور آج تک منسٹر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر موجود ہیں، اور پوری حکومتی مشینری وہاں لگائی۔ اس کا مطلب وہ ہم سے خوفزدہ ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو ان کی اپنی دیکھیں، منسٹر رات کو ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، کسی کی زبان آپس میں مل نہیں رہی ہوتی، تو ان کے بیانیے تبدیل ہو چکے ہیں، وہ خوفزدہ ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں حکومت جا چکی ہے، وہ ایک آرٹیفیشل طریقے سے کھڑی ہوئی ہے حکومت کے۔ ہم انشاءاللہ پی ڈی ایم کے آئندہ اجلاس تک قوم کو اس انتخابی اصلاحات دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت تو آج بھی گر جائے گی، حکومت گری ہوئی ہے۔ یہ دسمبر جنوری تو بڑی دور کی بات ہے، حکومت اس وقت بھی کھڑی نہیں ہے اپنے پاؤں پہ، اور نظر کہیں نہیں آ رہی۔ حکومتیں نظر آتی ہیں، کہیں حکومت ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ہمارا نقطہ نظر صرف یہ ہے کہ ہم یہ حکومت گرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اسی سسٹم کے تحت دوبارہ انتخابات کا حصہ ہو جائیں گے؟ تو ہم وہ انتخابی اصلاحات تیار کر رہے ہیں، وہ پی ڈی ایم کا آئندہ اجلاس تک ہو جائیں گی، پھر ہم دیکھیں گے ان کو کس طرح سے نافذ کروانا ہے۔ پھر ان کے بعد حکومت تو گری ہوئی ہے، انتخابات ہو جائیں گے انشاءاللہ جنوری میں۔ جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے وہ کیا ہے، تو اسی میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے پی ڈی ایم؟ یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی۔ فی الحال ہم 10 جماعتیں تو اس پہ متحد ہو جائیں، اس کے بعد پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی۔ سر، اگر آپ حکومت کا حصہ نہیں بنتے، جس طرح حکومت نے اعلان کیا پارلیمانی انتخابی اصلاحات کمیٹی، تو پھر کس طرح کرائیں گے آپ؟ یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی نا ہمیں کس طرح سے کرنا ہے۔ آیا ہم نے اس ایک ایشو پہ جانا ہے، اس لیے تو ہم اسمبلیوں میں استعفے دینے سے قبل کیا ہم نے یہ ایشو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہماری بھی ضرورت ہے نا ایک چیز، تو ہم اس کو ہو سکتا ہے اس پہ لے آئیں، کس طرح سے بیٹھ کے بات کر لیں، لیکن یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی کہ کس انداز میں لائیں گے۔ سر، پی ڈی ایم جو استعفوں کا فیصلہ ہے وہ لاہور جلسے میں کرے گی؟ نہیں، اس سے قبل اجلاس ہوگا، اجلاس میں فیصلے کیے جائیں گے، جلسوں میں فیصلے نہیں ہوتے میری جان۔ نہیں، باقاعدہ کوئی بڑا اعلان ہوتا ہے، عموماً جلسوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ پہلے اجلاس ہوتے ہیں، پھر اجلاسوں میں طے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے۔ یہ کب تک؟ دسمبر کے اینڈ میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اسٹریٹجی کے مختلف روٹس ہیں نا،
اب دیکھیں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تحریک کے اندر. ہم دیکھیں گے کہ استعفے دینے سے تحریک جاتی ہے, جیل بھرو تحریک سے جیل جاتے ہیں, یا جلسوں کو کنٹینیو کرنے سے جاتی ہے, یا اب ہمیں کوئی نیا مارچ لے کے اسلام آباد آنا ہے, تو یہ پھر اس کے بعد فیصلے ہوں گے. ظاہر ہے جب استعفے پارلیمنٹ سے ہوں گے اتنی میجارٹی میں تو حکومت آٹومیٹک ختم ہو جائے گی, تو وہ آپشن وہ لاسٹ سٹیج ہے, وہ لاسٹ سٹیج ہے, اچھا وہ لاسٹ ہے. جیل بھرو تحریک, جیل بھرو تحریک بھی ہو سکتی ہے, لانگ مارچز بھی ہو سکتے ہیں, وہ مختلف رخ اختیار کیا جا سکتا ہے. تو اسلام آباد کی طرف کب مارچ کریں؟ ہو سکتا ہے نا اس کے بعد اسلام آباد ہی آ جائے. ہم لاہور تک پہنچنے کے بعد تو باقی فاصلہ کم ہو جاتا ہے. لاہور کے بعد پھر اگلا پڑاؤ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد کی طرف رخ کر لیں اگر موسم نے اجازت دی. تو اسلام آباد پہنچ کے پھر استعفوں کا اعلان کرے گا؟ نہیں, یہ ہم اجلاس میں طے کریں گے, یہ چیزیں ہم اجلاس میں طے کریں گے انشاءاللہ. اجلاس میں ابھی کس سٹیج پہ کوئی معاملات طے ہوئے؟ نہیں, ابھی تو پی ڈی ایم دیکھو ہم نے 12 نکات پہ چارٹر بنا لیا نا, اس پہ اب ہماری ایک پی ڈی ایم کی کمیٹی بن گئی ہے جو اس کی مزید تشریحات کر رہی ہے نا, اس میں ساری چیزیں لا رہی ہے. وہ انشاءاللہ جب تک وہ کر لیتی ہے 15 دن لگتے ہیں, 20 دن لگتے ہیں, اپنے اجلاسات میں کر کے پھر انشاءاللہ ہم اجلاس کریں. عموماً کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے پی ڈی ایم کی, وہ ظاہر ہے وہ بھی بڑے جید جو ہیں لیڈران ان پہ مشتمل ہے اور پارٹی کی عادت سے ان کو پوری آشیرواد حاصل ہوتی ہے. تو پھر اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو رپورٹ پی ڈی ایم میں ہوئی وہاں پر اختلاف ہوا, جس کے بعد پھر کمیٹی بنائی گئی, اس میں کیا حقیقت؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. وہاں پر جو اسٹیئرنگ کمیٹی نے جو نکات تیار کیے تھے نا, ان کو دیکھیں یہ تھا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی نکات تیار کری. وہ نکات تیار کر کے اسٹیئرنگ کمیٹی جب ان کو لے کے اجلاس میں آئی, سربراہی اجلاس میں آئی, تو ان کو ہم نے ترتیب دے کے ایک 12 نکاتی بنا دیا, ایک چیز دے دی, لائن دے دی کہ یہ لائن ہے ہماری. اس کے اوپر اب اس کے 12 نکات جو طے ہوئے ہیں, پھر ان کے بنیادی خد و خال سامنے آئیں گے. مثلا اگر آپ کہتے ہیں انسانی حقوق, تو انسانی حقوق میں اب ماورائے عدالت قتل بھی آ جاتا ہے, مسنگ پرسن بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تشریحات اب طے کر رہی جو ہماری کمیٹی بنی. ہم نے جو معاملات تھے وہ طے کر لیے ہیں تقریباً. اب مثلا انتخابی اصلاحات ایک ایجنڈے کا حصہ ہے, تو انتخابی اصلاحات میں کیا ہوگا, یہ سب چیزیں وہ کمیٹی طے کر رہی. اچھا سر, آپ سمجھتے ہیں کہ 1999 میں آئی جے آئی بنی, پھر ایک شخص کو کندھے پہ بٹھا کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا گیا, پھر 1997 میں ایک 2/3 میجارٹی دی گئی, پھر ایک سیاسی جماعت کو کندھے پہ بٹھا کے اقتدار میں لایا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے حکمران جو ہیں یہ سب سلیکٹڈ ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات میں ہر بندہ سلیکٹڈ نہیں ہوتا, لیکن جن کی ضروریات ہوتی ہے وہ اپنی ضروریات کسی نہ کسی انداز میں پورا کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات اتنی کر لیتے ہیں کہ ان کے گلے میں پڑ جاتی ہیں. مثلا نواز شریف کا بھاری مینڈیٹ گلے میں پڑا اور اس کو 2 سال کے اندر فارغ کرنا پڑا, تو یہ ہو جاتے ہیں معاملات. تو لازمی نہیں ہے کہ وہ انہی کے آشیرواد پہ تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کی توقعات سے جو تھی ان سے وہ پوری نہ کر سکے. تو اس طرح بھی صورتحال چلتی ہے ملک میں. یہ چل رہا ہے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے, جس کو لوگ کہتے ہیں یحییٰ خان کے سب سے صاف اور شفاف انتخابات ہیں, اب تو اس پہ بھی تنقید آنی شروع ہو گئی. تو یہ تو معاملات چلتے رہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پاکستان زندہ باد, دونوں مل کے چلتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کس حد تک رابطے ہیں؟ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ایک دفعہ پھر گیم کر کے JUI فیک کہاں کھڑی ہوگی؟ نہیں, ابھی پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کرے گی پارٹی, اور کوئی پارٹی میں سمجھتا ہوں کوئی رابطے میں نہیں ہے. مس کمٹمنٹ کوئی پارٹی نہیں کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا چیف آرمی اسٹاف سے, انہوں نے پی ڈی ایم کے سربراہ سے اجازت لی تھی. اس وقت صورتحال یہ تھی, عمری والے واقعات میں کہہ رہے ہیں نا آپ, کراچی والے صفدر کیپٹن صاحب, اس وقت صورتحال اور تھی, اور پی ڈی ایم اجلاس بھی چل رہا تھا, سارا کچھ تھا. وہ اسی سلسلے میں چونکہ ان کے حکومت کے بھی مسائل تھے, تو حکومت کے اوپر ایک بلیم آ گیا تھا, تو اس سے بھی انہوں نے کلیئر کرنا تھا. تو یہ ایک صورتحال تھی اس وقت. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران مزید کتنا دن اقتدار؟ نہیں, میں نے کہا عمران نہیں ہے. عمران حکومت میں ایک پپٹ ہے, ایک چہرہ ہے, ایک پتلی ہے. حکومت نیچے سے نکل چکی ہے, سرک چکی ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہوا میں کھڑا ہو, معلق ہے. جو اقتدار میں لاتے ہیں ان سے کوئی رابطے ہیں؟ نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے. کوئی رابطہ کرنے کی کوشش؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. فی الحال پی ڈی ایم کی سطح پہ ہم کوئی رابطہ نہیں کرتے. آپ نے سنا اسلم غوری صاحب کی باتیں. جمعیت علماء اسلام کے جو ترجمان ہیں محمد اسلم غوری صاحب, ان کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اتفاق رائے سے ہوں گے, اور اس میں کسی کوئی سیاسی جماعت جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, وہ اپنے طور پر اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کرے گی, بلکہ جو رابطے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریکیں جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ استعفے جو ہیں وہ لاہور کے جلسے کے بعد فیصلہ کریں گے کب انہوں نے استعفے دینے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک بھی شروع کریں گے, اور اس کے بعد جو استعفوں کا جو آپشن ہے وہ لاسٹ آپشن ہے. اور ان کا یہ بھی بتانا تھا کہ اسلام آباد کی طرف لاہور جلسے کے بعد اسلام آباد کی طرف مارچ بھی کریں گے.
اور اسلام آباد جو مارچ کے بعد جو ہے وہ اپنا جو استعفوں کا آپشن ہے وہ آخری آپشن ہے، جبکہ دوسری جانب ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم کے جو موقف ہے اس سے اتفاق رائے نہیں رکھتی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا موقف ہے کہ وہ جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، اور جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کی کوشش بھی رہتی ہے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہے اور وہ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز صاحبہ اور دیگر جو رہنما ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ جنوری کے بعد جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیا ان ہاؤس تبدیلی آئے گی، کیا نئے الیکشن ہوں گے، جبکہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ملک میں نئے الیکشن کے حامی ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی کی حامی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا استعفے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور دوسری طرف جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو جمعیت علماء اسلام کو موقف ہے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے تسلیم نہیں کیا، اور وہاں پر استعفے دینے کی بجائے وہاں پر جو وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے اس میں اپنا امیدوار بھی پٹ کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے